محترم، ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہی ہے کہ ہم برائی کو پھیلانے کی جو محبت اپنے دل میں رکھتے ہیں کسی اور چیز کی نہیں رکھتے۔ ہر دوسرا بندہ ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈنے میں اور برائی کو پروموٹ کرنے میں، برائی کو بڑھانے میں رات دن لگا ہوا ہے، اور برائی کو پھیلانے والا بندہ جو ہے، اس کو رب تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کے لیے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی دردناک عذاب ہے۔ عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے لیے دردناک عذاب ہے۔ تو اس کی ایک صورت ہمیں نظر آتی ہے مسجد میں، جو ہمیں پتہ نہیں چلتا، ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ ہم صحیح کر رہے ہیں کہ غلط کر رہے ہیں۔ در حقیقت دراصل وہ جو ہے بات غلط ہوتی ہے، ہمارا طریقہ غلط ہوتا ہے، لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ ہم یہ بات درست کر رہے ہیں۔ اب دنیا میں دو طرح کی تعلیمات دی جاتی ہے، ایک دینی تعلیم اور ایک دنیاوی تعلیم۔ دنیاوی تعلیم ہمیں ملتی ہے اسکولوں سے، اور دینی تعلیم ہمیں ملتی ہے مدارس سے۔ اب یہ دو تعلیمات جو ہیں ضروری ہیں، لیکن ان کا مختصر سا خلاصہ یہ ہے کہ جب کوئی بچہ سکول کی تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، کوئی ڈگری لے کر آتا ہے، تو کسی لیول پہ، کسی مقام پہ، کسی مرتبہ پر پہنچتا ہے بچہ، جب سکول کی تعلیم حاصل کر کے آئے تو اس کے ماں باپ ڈرتے ہیں کہ یار اگر ہم نے اس کو اونچی آواز میں بات کی، ہم نے غصہ کیا، یا ہم نے اس کو ٹوکا، اس کو بولا کہ بیٹا یہ کام نہیں یہ کام کر، تو ہو سکتا ہے کہ یہ بچہ ہمیں گھر سے نکال دے۔ ماں باپ بچے سے ڈرتے ہیں اگر بچہ دنیاوی تعلیم حاصل کر کے آئے کہ کہیں یہ ہمیں گھر سے نہ نکال دے۔ اور اسی کے برعکس آپ دیکھیں کہ جب بچہ دینی تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، مدرسے کا طالب علم ہوتا ہے، مدرسے میں تعلیم حاصل کر کے آتا ہے، تو پھر بچہ ڈرتا ہے، بچہ اپنے والدین سے ڈرتا ہے کہ اگر میں نے ان کی شان میں کوئی گستاخی کر دی، اگر میں نے ان کو اونچی آواز میں بات کی، یا میں نے ان کا دل دکھایا، تو ہو سکتا ہے میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ تو مطلب دنیاوی تعلیم میں ماں باپ بچے سے ڈرتے ہیں کہ یہ ہمیں گھر سے نکال دے گا، اور دینی تعلیم میں بچہ ماں باپ سے ڈرتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ میرے ماں باپ مجھے چھوڑ کے چلے جائیں۔ اور یہ دینی تعلیم ہے جس نے والدین کا ادب و احترام بتایا، یہی دین ہے جس نے بتایا کہ ماں کے قدموں تلے جنت ہے، باپ کی رضا رب کی رضا ہے۔ تو یہ دینی تعلیم نے ہمیں سب کچھ دیا، تو بدلے میں ہم نے دین کے خدام کو، دین کے خادمین کو، یا دین کو ہم نے کیا دیا؟ سب سے بڑی سوچنے کی بات یہ ہے کہ دین نے ہمیں کتنا کچھ عطا کیا، اور ہم نے بدلے میں دین کو، یا جو دین کا کام کرتے ہیں ان کو کیا دیا؟ جو تعلیم ماں باپ کے ادب و احترام کا ہمیں درس دیتی ہے، اس کو ہم نے پس پشت ڈال دیا، اور جس تعلیم میں، جس جگہ پر ماں باپ کے ادب و احترام کی، یا معاشرے میں چلنے پھرنے کی، اٹھنے بیٹھنے کی کسی قسم کی کوئی بات نہیں، اس کو ہم نے اتنا ویلیو دی کہ آج رزلٹ آپ کے سامنے ہے۔ ایک وقت تھا کہ حکمران جو ہوتے تھے نا، وہ قاضی ہوا کرتے تھے، وہ مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے حکمران ہوتے تھے، وہ ہمیں نمازیں پڑھانے والے حکمران ہوتے تھے۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چاروں خلفاء، بعد میں جیسے بالترتیب خلافت چلتی رہی، جتنا بھی حکمران تھے وہ سارے مصلی رسول پر کھڑے ہونے والے تھے۔ تو سب سے پہلی غلطی یہاں سے ہوئی کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ مصلی رسول کے وارث نہیں ہیں،
اور پھر لبرل قسم کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے، دینی بندے کا سیاست سے کیا تعلق ہے؟ تو حضرت حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑھ کر کوئی چیز کوئی جانتا تھا؟ خلفائے راشدین سے بڑھ کر کوئی بندہ کوئی چیز جانتا تھا یا کوئی جانتا ہے؟ جب مصلی رسول پر کھڑے ہونے والا بندہ حاکم وقت ہوا کرتا تھا تو حالات یہ تھے کہ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے حکم نامہ جاری کیا کہ میری رعایا میں جو ایک مزدور کی تنخواہ ہے، میری رعایا میں ایک مزدور کی جو تنخواہ ہے، جو دہاڑی دار بندہ ہے، کاروباری نہیں، دہاڑی دار بندہ، مزدور بندہ جو ہے، اس کی جو تنخواہ ایک دن کی ہے، جو اجرت ہے، اتنا اجرت میری لگائی جائے، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر میرا اس میں گزارا ہو جائے تو پھر اس کی اجرت ٹھیک ہے، اگر میرا اس اجرت میں گزارا نہیں ہوتا تو مزدور کی اجرت کو بڑھایا جائے۔ یہ تھے دین کے خادم، اور یہ تھے دین کے ہیرو، اور یہ تھے خدمت خلق کرنے والے۔ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، بنوں میں پھرتے گئے مارے مارے، میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہوگا۔ آج حضرت جی آپ دیکھیں حالات کیا ہے، آج ہم نے رٹ لگا لی نا کہ جی دین کا سیاست سے کیا تعلق، پھر حشر اور تماشا ہمارے سامنے کہ کیا ہو رہا ہے۔ ہماری مائیں بہنیں ایک ایک آٹے کے تھیلے کے لیے حضرت کتنا ذلیل و رسوا ہو رہی ہیں۔ آٹا لینے کے لیے لائنوں میں لگے ہوئے مسلمان مر رہے ہیں، لیکن حکمرانوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ آپ اسی ملک میں بھی رہتا ہوں، آپ بھی رہتے ہیں، اس ملک کی حالت یہ دیکھیں کہ غریب جو ہے اس کو آٹا بھی میسر نہیں، اور ہمارے حکمران جو ہیں ان کا پروٹوکول دیکھیں تو آپ حضرت جی ایسے پتہ چلتا ہے کسی ملک کا کوئی بادشاہ یہاں سے گزر رہا ہے، اور وہ بھی حاکم تھے جن کا یہ فرمانا تھا کہ اگر دریائے فرات کے پل پر بکری کے بچے کا پیر پھنس کے ٹوٹ جائے تو قیامت والے دن عمر بن خطاب سے اس کا حساب لیا جائے گا۔ اور یہاں پر کیا ہے، ایک آٹے کے تھیلے کے لیے بندے مر رہے ہیں، مسلمانوں کی عورتوں کی عزت اچھالی جا رہی ہے، اور لبرل بنے ہم، اور ہم کہیں کہ جی دین کا سیاست کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ پھر یہ حشر ہوگا جب مصلی رسول پر کھڑا ہونے والا بندہ حاکم وقت ہوا کرتا تھا، پھر فیصلے بھی انصاف کے اوپر ہوا کرتے تھے۔ آج حشر ہمارے سامنے ہے، آج ملک کا کیا حشر ہو چکا ہے۔ ابھی بھی ہم کہیں کہ حضرت جی ہم لبرل قسم کے لوگ ہیں، ابھی بھی ہم کہیں کہ حضرت جی دین کا سیاست سے کیا تعلق ہے، پھر ہمیں اپنی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ یار ہم نے کیا کر دیا۔ بہرحال یہ تو ایک علیحدہ بحث تھی، یہ تو ایک علیحدہ بات ہے، لیکن میں آپ کو سمجھانا یہ چاہ رہا ہوں کہ جب سے ہم نے مصلی رسول کے ساتھ اپنا تعلق ختم کیا ہے، جب سے ہم نے یہ سوچا کہ مصلی رسول پر کھڑے ہونے والا بندہ کسی کام کا نہیں، حالات یہ ہوئے ہمارے۔ حضرات جی مصلی رسول کو ہم نے ختم کر دیا، دیکھا ہی نہیں کہ یہ کیا چیز اور کیا نہیں، اور ہم نے اس تعلیم کو فروغ دیا، اس تعلیم کو ہم نے ویلیو دی کہ جس نے آج ہمیں اس لیول پر لا کے کھڑا کر دیا ہے کہ آج مسلمان کی بچی اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں ہے۔ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہے۔ جس بے حیائی کو، جس فحاشی کو پرموٹ کیا جا رہا ہے اس پر ہم پیسہ لگا رہے ہیں، اور جو تعلیم ہمیں ادب و احترام کا درس دیتی ہے، جو والدین کا ادب و احترام بتاتی ہے، اس تعلیم کو ہم پوچھتے ہی نہیں۔ وہ فی سبیل اللہ ہے جی، وہ فی سبیل اللہ ہے۔ پھر اب وہ حاصل کر رہے ہیں تو جو پڑھا رہا ہے تو وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، جو مسجد میں آ رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے، جو ہمارے بچوں کو پڑھا رہا ہے وہ بھی فی سبیل اللہ ہے،
اور ہم نے ایسا فی سبیل اللہ سمجھا، ایسا فی سبیل اللہ سمجھا کہ ہم نے ان کو ختم ہی کر دیا، کہ جیسے وہ معاشرے کا حصہ ہی نہیں ہے۔ ذرا جی ایسے نہیں ہو رہا، ایسے ہو رہا ہے، ایسے ہی ہو رہا ہے آج۔ آپ دیکھیں جو تعلیم بے حیائی پھیلا رہی ہے اس پر ہم پیسہ خرچ کر رہے ہیں، اور جو تعلیم ہمیں اخلاقیات سکھاتی ہے، جو تعلیم ہمیں دنیا بھی سنوارنے کا طریقہ بتاتی ہے، آخرت بھی سنوارنے کا طریقہ بتاتی ہے، اس کے اوپر ہم کچھ نہیں خرچ کرتے، اس کو ہم ویلیو نہیں دیتے۔ صبح صبح حضرت جی ہر روز یہ پورے ہفتے میں 6 دن ہوتے ہیں تماشا دیکھنے کے، 6 دن تماشا لگا ہوتا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ یہ مسلمان ہے، یہ مسلمان ہے، 6 دن تماشا ہوتا ہے۔ ہاں یہ ہم اپنی جگہ کی بات کریں گے، ویسے پورے پاکستان میں، پوری دنیا میں ہے، لیکن ہم اپنے محلے کی بات کریں گے، اپنے علاقے کی بات کریں گے۔ ہر روز صبح کی نماز کے بعد جب یہاں سے ہم نکلتے گئے تو بچوں کو ایسے تیار کر کے اسکول کے لیے بھیجا جا رہا ہوتا ہے جیسے یہ کسی محاذ پہ جا رہے ہیں، اور بڑے بندے جو ہوتے ہیں وہ تیار ہو کے ایسے آفس کے لیے جا رہے ہوتے ہیں کہ جیسے حضرت جی یہ نہ جائیں گے تو یہ مر جائیں گے، ایسے تیار کر کے بھیجا جا رہا ہوتا ہے، اور بڑی باقاعدگی کے ساتھ، بڑی ٹائمنگ کے ساتھ کہ یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ہے، یہ ٹائم ہے، اس سے آگے پیچھے نہیں ہونا۔ یہ وہ مسلمان ہیں، ان کے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے۔ یہ وہ آفس ورکر ہیں جس کے پاس نماز کا ٹائم نہیں ہے، آفس جانے کا ٹائم ہے۔ پھر کہتے ہیں حضرت جی حالات نہیں ٹھیک ہے، پھر کہتے ہیں حضرت جی ہمارے بچے نافرمان ہو رہے ہیں۔ وہ کیوں نہ؟ ہم نے خود ان کو اس جگہ پر بھیجا جہاں پر اس طرح کا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے۔ اب کالجز یونیورسٹیز کا ماحول دیکھیں کیا ہے۔ حضرت جی ہم نے تو دین کو کر دیا مذاق نا، ہم نے دین کے ہیروز جو تھے ان کو تو ہم نے ڈال دیا پس پشت۔ ایک پروفیسر جو سکول کی تعلیم دیتا ہے حضرت جی، اس کے لیکچر کا جو ٹائم ہوتا ہے نا آدھے سے پونا گھنٹہ ہوتا ہے، اور مہینے میں 4 چھٹیاں اس کو ویسے ملتی ہیں۔ اب ایک لیکچرار جو کالجز یونیورسٹیز میں پڑھا رہا ہے، اس کی جو فیس ہے نا جی، وہ کم از کم جو ہے وہ 1,80,000 1.5 لاکھ ہے۔ اور جو بیچارے دین کی خدمت کر رہے ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، جو مدارس میں بیٹھ کے اپنی ساری عمر گزار دیتے گئے، حضرت جی ان کی تنخواہ کیا بات کریں گے ہم۔ ان کے پاس تو اتنا بھی پیسے نہیں ہوتے کہ اگر ان کو نزلہ بھی لگ جائے تو اس کی دوائی لے لیں، وہ بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے، پیسہ نہیں ان کے پاس۔ یہ ان کی حالت کس نے کی؟ ہم نے کی نا۔ حضرت جی آج اگر پروفیسر ہو، آج اگر کاروباری بندہ ہو، اس کو اپنے بچے کی شادی کرنی پڑ جائے حضرت جی، وقت پڑ جاتا ہے اس کو کہ یار میں کیا کروں گا۔ یار اسی معاشرے میں دین کے خدام بھی رہتے گئے، اسی معاشرے میں دین کے استاذ بھی رہتے گئے، مدرسوں کے استاذ رہتے گئے، شیخ الحدیث رہتے گئے، ان کے ساتھ ہم نے کیا کیا؟ کبھی ہم میں سے کسی بندے نے جا کے مدرسے کے استاذ سے پوچھا؟ کبھی ہم نے شیخ الحدیث کو جا کے پوچھا جس نے ہمیں حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام کے پیارے فرامین سنائے کہ حضرت آپ کی زندگی کیسے گزر رہی ہے، کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں ہے، ہمارا بچہ آپ کے پاس پڑھتا ہے، کبھی آپ نے پیسوں کا مطالبہ نہیں کیا، کوئی چیز ضرورت ہو تو ہمیں بتائیں؟ نہیں، جہاں پر زور ڈالا جاتا ہے حضرت جی کہ اگر 1 مہینے کی فیس نہ جائے تو اگلے مہینے وہ سکول سے نکال دیتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں یار ہمارا بچہ سکول سے نکل گیا تو پھر کیا کرے گا، ہمارے بچے کی تعلیم ادھوری رہ جائے گی۔ اور یہ وہ تعلیم ہے جو حاصل کر کے ماں باپ بچے سے ڈرتے ہیں کہ اگر ہم نے اس کو کوئی اونچی بات کر دی، کوئی اونچی نیوی بات ہو گئی حضرت جی تو اس نے ہمیں گھر سے نکال دینا ہے۔ یہ دینی اور دنیاوی تعلیم میں فرق ہے، اور ہم کس کو فروغ دے رہے ہیں؟ دنیاوی تعلیم کو۔ پتہ نہیں ہماری عقل کو کیا ہو گیا، پتہ نہیں ہم کس سائیڈ پہ جان نکلے گا۔ ایک بندہ نا، یہ ایک حکایت ہے کہ ایک بندہ گنہگار، کوئی نیک عمل نہیں، وہ مرنے سے پہلے نا اپنی بیوی کو یہ وصیت کر کے گیا کہ جب یہ میرا بچہ جو اس دنیا میں آنے والا ہے، جب یہ بڑا ہو جائے، جب یہ بولنے کے قابل ہو جائے تو ایک مہربانی کرنا کہ اس کو نا مدرسے میں قاری صاحب کے حوالے کر کے آنا،
اور ان کو کہنا کہ اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے۔ تو اس کی شریک حیات نے بالکل ویسے کہ وصیت تھی، ایک ہی بچہ، باپ دنیا سے چلا گیا، بچہ بولنے کے قابل ہوا، زبان بولنے کے لائق ہوئی، تو وہ مسجد میں چھوڑ کے آئی اور قاری صاحب کو بولا کہ قاری صاحب اس کے ابا کی خواہش تھی کہ میرا بچہ جو ہے وہ قرآن مجید کا طالب بنے، یہ مدرسے کا طالب علم ہو، ان کی یہ خواہش تھی، تو آپ مہربانی فرمائیں اس کو قرآن مجید کی تعلیم دے دیں۔ جیسے آج ہوتا ہے کوئی بھی آ گیا تو ہم تو پڑھا دیتے ہیں، تو قاری صاحب نے کہا جی ٹھیک ہے آپ اس کو بٹھا لیں۔ اب وہ پہلا دن تھا، بچہ قاری صاحب کے پاس گیا، قاری صاحب نے بولا کہ بیٹا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہلا دن تھا۔ بچے جب بولنا سیکھتے ہیں عموماً توتلی زبان ہوتی ہے، بڑی میٹھی زبان۔ اب ایک ماں اپنے بچے سے کتنا پیار کرتی ہے، کوئی حد نہیں ہے، لیکن رب تعالیٰ 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے۔ کبھی اس جملے پہ غور کیا کہ 70 ماؤں سے زیادہ، پتہ نہیں کتنا ماؤں جتنا پیار کرتا ہے، کم از کم 70 مائیں، زیادہ کی تو مقدار ہی کوئی نہیں بتائی گئی۔ تو وہ رب جب سنتا ہے کہ میرا بندہ چھوٹا سا بچہ ہے، توتلی زبان ہے، اس نے اپنی توتلی سی زبان میں میرا نام لیا اور مجھے رحمان اور رحیم کہا، تو پھر رب تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا کہ اے فرشتوں، اس کا والد جو ہے جو عذاب قبر میں مبتلا ہے، اس کو اٹھاؤ، جنت لباس پہناؤ، اس کو جنت کا داخلہ دے دو۔ فرشتے پوچھیں گے باری تعالیٰ یہ کیسے، اس کا تو کوئی ایسا عمل ہی نہیں کہ جس وجہ سے اس کو جنت کا داخلہ ملے۔ تو رب تعالیٰ فرمائے گا فرشتوں کو کہ اے فرشتوں، مجھے حیا آتی ہے اس بات سے کہ اس کا بیٹا زمین پر بیٹھ کر مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہو اور میں اس کے باپ کو عذاب قبر میں مبتلا رکھوں، لہٰذا اٹھاؤ اس کو اور جنت کا داخلہ دے دو، کیونکہ اس کا بچہ مجھے رحمان اور رحیم کہہ رہا ہے۔ آپ بتائیں حضرت، کہیں یہ بات تو نہیں ہوئی کہ کوئی انگلش پڑھنے والا تھا، اس کے ماں باپ کی بخشش ہو گئی؟ دین کا طالب علم تھا، جس کو آج ہم نے ویلیو کوئی نہیں دی، جس کو آج ہم نے سمجھا کچھ نہیں، یہ دین کے طالب علم۔ حضرت جی میں درد دل سے یہ بات کرتا ہوں، آج ہم نے جو دین کے خادمین کے ساتھ حشر کیا ہے نا، اس کا نتیجہ ہمیں مل رہا ہے، کیونکہ رب تعالیٰ نے فرمایا ہے ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، کہ جو بندہ فحاشی کو پھیلاتا ہے اور محبت کرتا ہے اس چیز سے، اس کو اچھا سمجھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، تو اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ کہ آج ہمارے اوپر یہ حالات نہیں ہیں، ہم فحاشی نہیں پھیلاتے، اور فحاشی بھی کئی قسم کی ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں جس کی میں تشریح کر رہا ہوں، کہ جب مسجد کا کوئی خادم ہے، مسجد کا کوئی امام ہے، مسجد کا کوئی خطیب ہے، اگر اس سے کوئی چھوٹی سی بھی غلطی ہو جائے، ہر بندہ سوشل میڈیا یوز کرتا ہے، کیا اس کی خبر نہیں آتی؟ آ جاتی ہے نا، فیس بک پہ اپلوڈ ہو جاتی ہے کہ جی یہ فلاں مسجد کے امام صاحب نے یہ غلطی کی، فلاں مدرسے کے قاری صاحب نے یہ غلطی کی، تو اس کو پھیلایا جا رہا ہے، حالانکہ شریعت اس کا بالکل بھی قطعاً اس کی اجازت نہیں دیتی، یہ بھی اسی زمرے میں آتا ہے۔ اور یہ آج سے 150 سال پہلے امام اہل سنت اعلیٰ حضرت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے اس آیہ مبارکہ کے ماتحت یہ فتویٰ دیا تھا، کیونکہ اس وقت ایک عالم دین سے غلطی ہوئی تو لوگوں نے ان کو پھیلانا شروع کر دیا، تشہیر کر دی، اشتہار لگانا شروع کر دیا کہ ایک عالم صاحب نے یہ غلطی کی، تو پھر اعلیٰ حضرت نے اس پر یہ فتویٰ دیا تھا اور یہ آیت ساتھ لکھی تھی کہ جو بندہ فحاشی کو پھیلانے کی جستجو رکھتا ہے، اس کو پسند کرتا ہے، اس کے لیے دنیا اور آخرت میں دردناک عذاب ہے۔ اس کی وضاحت بھی میں کرتا ہوں کہ حضرت جی جب ہم نے ایک مسجد کے عالم دین کی عزت کو اچھالا، دوسرے بندے کو جا کے بولا کہ یار اس نے یہ غلطی کی ہے، تو پھر وہ کیا کرے گا؟ اس سے دور ہو جائے گا نا کہ یار یہ بندہ نہیں ٹھیک ہے۔ اب ایک عالم دین سے کوئی غلطی ہو بھی گئی ہے تو
وہ اس غلطی کا ہمیں تو کوئی وہ نہیں ہو رہا نا، نقصان تو نہیں نہ ہو رہا تھا، وہ اس کی اپنی غلطی تھی، لیکن ہم نے نقصان کب کیا؟ ہم نے نقصان وقت کیا کہ ہم نے جب لوگوں کو بتانا شروع کیا کہ یار اس بندے کی یہ غلطی ہے، پھر اس کے ذہن میں شیطان نے پھر اور وسوسے ڈالے کہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں۔ اب ایک بندے کی بات تھی، انگلی کس پہ اٹھی؟ مولویوں پہ۔ انگلی کس پہ اٹھی؟ دین پہ۔ اب کسی کے سامنے بات کرنا، وہ کہتے ہیں حضرت جی مولوی بندے ہی نہیں ٹھیک ہیں۔ کیوں جی، کیا ہوا ہے؟ وہ جی ہماری مسجد کے مولوی صاحب نے اس طرح کام کیا۔ تو یار وہ ایک بندے نے وہ غلطی کی، تو پھر بدنامی کس کی ہوئی؟ سب مولویوں کی۔ بدنامی کس کی ہوئی؟ دین کی۔ فحاشی کہاں سے ہم نے پھیلائی؟ وہاں سے پھیلائی جب ہم نے لوگوں کو بتانا شروع کیا، جب ہم نے ویڈیو بنا کر فیس بک پہ ڈالی۔ اور حضرت جی فیس بک پہ پتہ نہیں کس کس طرح کے بندے ہوتے ہیں، مسلمان بھی ہیں، یہود بھی ہیں، ہر بندہ ہے۔ تو پھر وہ کیا کہیں گے کہ یہ مسلمانوں کے دین کی یہ وہاں پر فحاشی پھیلائی جا رہی ہے، ان کی بات کو اچھالا جا رہا ہے، تو ہم اس کو دبا دیں؟ وہ اور مزید اس کو اوپر بڑھائیں گے۔ اور یہ بھی حقیقت ہے، میں بھی دیکھتا ہوں نا، مجھے بھی نظر آتی ہیں۔ آپ دیکھیں کہ کوئی اگر اچھی بات ہو سوشل میڈیا پر تو اس کو زیادہ نہیں پھیلایا جائے گا، جو بات دین کے خلاف ہوگی وہ حضرت آپ دیکھیں تو حیران ہو جائیں کہ یار اتنا دنوں میں اتنا بندوں نے دیکھ لیا۔ یہ دیکھ کتنا بڑی سازش ہمارے خلاف ہوئی، اور ہم بڑے اطمینان سے بڑے سکون سے پھیلائی جا رہے ہیں۔ اور یہاں پر میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ حضرت اگر ہمارے ابا سے کوئی غلطی ہو جائے، ہمارے والد گرامی سے اگر کوئی غلطی ہو جائے، تو کیا ہم اس کی بھی ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں؟ نہیں نہ بھیجتے۔ والد صاحب سے کوئی غلطی ہو جائے تو پھر ہم اس کی ویڈیو بنا کے بھیجتے ہیں؟ نہیں۔ کیوں؟ ابا حضور، محلے میں عزت کوئی نہیں رہے گی۔ والد جو ہے وہ ہمارا جسمانی باپ ہے، ہمارے والدین ہمارے جسمانی باپ ہیں، اور یہ جو علماء ہیں، یہ جو دین کے استاذ ہیں جو ہمیں دین کی تعلیم دیتے ہیں، یہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ کسی نے سکرات سے پوچھا تھا نا، ملک الموت سے، سکرات سے پوچھا کہ کس کا مقام زیادہ ہے، والدین کا یا استاذ کا؟ اس نے بولا استاذ کا مقام زیادہ ہے۔ والدین جو ہیں وہ بچے کو آسمان سے زمین کی طرف لے کے آتے ہیں، کیونکہ روحیں ساری آسمان پہ ہوتی ہیں۔ ماں باپ بچے کو زمین پر لے کے آتے ہیں، اور پھر استاذ جو ہوتا ہے وہ بچے کا ہاتھ پکڑتا ہے، پھر اس کو آسمان پہ لے کے جاتا ہے، اس کو دین کا علم دیتا ہے جس سے وہ پرواز کرنا سیکھتا ہے۔ تو یہ جو علماء ہوتے ہیں، یہ جو مدرسوں کے استاذ ہوتے ہیں، یہ ہمارے روحانی باپ ہیں۔ اب یہاں پر جتنا بھی بندے میری گفتگو سنتے گئے، اس سے کوئی چیز حاصل کرتے ہیں، کوئی چیز سیکھتے گئے، تو ایک قسم سے ایک قول کے مطابق میں بھی آپ کا استاذ بن جاتا ہوں۔ تو حضرت جی ہم تو اپنے جسمانی باپ کا اتنا خیال کرتے ہیں کہ ان کی بات کو ہم تشہیر نہیں کرتے، پھیلاتے نہیں کہ ابا کی بے عزتی ہو جائے گی۔ تو پھر جو عالم دین ہے اس کی ایک غلطی کو ہم کیوں اتنا اچھالتے گئے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ نبی ہے، معصوم ہے غلطیوں سے؟ غلطی ہر انسان سے ہوتی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو اچھالا جائے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کی اصلاح کی جائے۔ اور جو بندہ اس طرح کے کام کرتا ہے یہ حرام ہے۔ یہ جو آج کل یہ اسلامک ویڈیوز بنا کے ان کی تذلیل کی جاتی ہے، یہ حرام ہے۔ یہ اس آیت کے ماتحت آتا ہے، ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ، اس آیت کے ماتحت آتا ہے۔ حضرت جی میں آپ کو نا یہ بات کرنا چاہوں گا، اگر آپ اس کو سمجھیں نا تو یہ بات آپ کو بڑا کچھ بتا جائے گی۔ کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں نا مسجد میں نماز، تو ہم کیسے کھڑے ہوتے ہیں؟ امام کے پیچھے امام کے، اللہ اکبر۔ کوئی بھی بندہ امام سے آگے نہیں جا سکتا، بالکل بھی نہیں جا سکتا۔ اگر ایک رکن بھی مقتدی امام سے آگے گیا اس کی نماز ختم۔ اور جو بندہ خود امام سے آگے چلا جائے اس کا کیا ہوگا؟ پھر چلیں دوسری نماز کی جانب، نماز جنازہ کی طرف۔ نماز جنازہ میں امام سے آگے کون ہوتا ہے؟ مردہ، زندہ انسان تو نہیں ہوتا۔
امام کے آگے کون ہوتا ہے؟ مردہ، میت امام کے آگے ہوتی ہے، پھر امام اس کے پیچھے کھڑے ہو کے نماز پڑھاتا ہے۔ وگرنہ جب سے دین آیا تب سے یہ قاعدہ ہے کہ نماز امام کے پیچھے ہوگی، لیکن نماز جنازہ میں مردہ امام سے آگے چلا جائے گا۔ اب جو بندے امام سے آگے بڑھتے گئے، جو بندے اپنے آپ کو امام سے اعلیٰ سمجھتے گئے، جو بندے اپنی سوچ کو اس طرح رکھتے ہیں کہ امام صاحب کچھ نہیں جانتے، وہ ذرا تنہائی میں بیٹھ کے سوچے کہ کہیں ہم مر تو نہیں گئے جو ہم امام سے آگے جا رہے ہیں۔ کیونکہ امام سے اگر آگے جانا ہے تو پہلے مرنا پڑے گا، مر کے بندہ امام کے آگے جا سکتا ہے، زندہ انسان امام کے آگے نہیں جا سکتا۔ تو آج ہر بندہ اس طرح ہے کہ نہیں ہے؟ چھوٹی سی بات ہو جائے حضرت جی اس کو پھیلایا جاتا ہے۔ قیامت کے دن جب ہمارے اعمال کو تولا جا رہا ہوگا، اس میں نیکیاں بھی ہوں گی، اس میں برائیاں بھی ہوں گی۔ تو آپ نے بھی یہ بات سن رکھی ہے کہ اگر نیکیوں والے پلڑے میں نیکیاں زیادہ ہو جائیں گی تو رب تعالیٰ اس کو جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ کیوں؟ کیونکہ نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں بھی تو تھیں، وہ کدھر گئی؟ وجہ کیا ہے کہ نیکیاں زیادہ ہیں، برائیاں کم ہیں۔ تو حضرت جی اگر کسی جگہ پر کسی بندے کی ایک بھی برائی سامنے آ جائے تو اس کو بھلا کے اس کی 99 نیکیاں دیکھی جائیں کہ یار یہ بندہ نیک بھی تو ہے، یہ بندہ اچھا بھی تو ہے۔ اگر ایک غلطی ہو گئی ہے تو رب تعالیٰ بھی تو معاف فرما دیتا ہے نا غلطیاں ہماری، تو ہم کیا ان سے بھی آگے نکل گئے؟ ایک غلطی کیا ہوئی تو ہم نے حضرت جی پکڑ لیا ان کو کہ آپ نے یہ کیوں کیا۔ اب ایک امام مسجد حضرت جی اگر ایک نماز پہ مسجد میں نہ آئے تو سب سے پہلے وہ بندہ کھڑا ہوگا جو جمعے کی نماز پڑھنے آتا ہے، پورا ہفتہ غائب ہے، اور وہ بندہ کھڑا ہو کے کہے گا کہ امام صاحب آپ کدھر تھے، نماز نہیں پڑھائی آپ نے۔ او بھائی پہلے تو دیکھ تو کتنی نمازیں پڑھتا ہے۔ اب کسی سے کون ہے کہ یہ اخلاق بھی ہے، اخلاقیات میں سے گئے، ہمیں سکھایا جاتا ہے کہ اگر کوئی نمازی نماز پہ نہ آئے تو اس سے اس لیے ہم پوچھتے ہیں کہ کوئی مسئلہ مسائل تو نہیں تھا۔ پھر آگے سے پتہ کیا جواب ملتا ہے؟ جی قاری صاحب وہ نا ہمارے ایک عزیز کے گھر فنکشن تھا، ہم ادھر گئے تھے، یہ ہمارے بچے کا برتھ ڈے تھا، ہم ادھر تھے، یہ ہمارے رشتہ داروں کی شادی تھی، ہم ادھر تھے، یہ کوئی بندہ فوت ہو گیا تھا ہمارا رشتہ دار، ہم ادھر گئے تھے، اس کا 30واں تھا ہم ادھر گئے تھے، 10واں تھا، 40واں تھا ہم ادھر گئے تھے۔ انسان ہے، گیا، نماز کی چھٹی ہو گئی۔ اب اگر امام صاحب نے چھٹی کر لی تو آپ کیوں گئے ہیں جی؟ یار کام تھا، گئے ہیں، کیوں کام کیوں تھا؟ کہ آپ ہم سے تنخواہ نہیں لیتے؟ آپ کیوں گئے؟ یار ہماری رشتہ داری ہے، ہم انسان ہیں، ہمارے معاملات ہیں، ہماری خوشی غمی ہے۔ وہ جو مسجد کے اوپر مصلی رسول پر کھڑا ہوا بندہ ہے اس کے کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اس کی خوشی غمی نہیں ہے۔ اور حضرت جی لائٹ آ رہی ہو نہ آ رہی ہو، بارش ہو اندھیری ہو، جس طرح کا بھی موسم ہو حضرت جی ہم گھر میں بیٹھ جاتے ہیں، یار کوئی نہیں موسم نہیں ٹھیک ہم نہیں جاتے، لیکن امام مسجد تو پہنچ رہا ہے نا مسجد میں۔ آپ نے کبھی یہ غور کیا کہ امام مسجد جس مسجد میں لگا ہوتا ہے پتہ نہیں وہ کہاں سے آیا ہے؟ عموماً یہی ہوتا ہے کہ امام مسجد جتنا بھی ہوتا ہے وہ دور سے ہی آئے ہوتے ہیں، ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا۔ بساؤ کا تو ہمارے کچھ ایسے صوفی قسم کے مقتدی ہوتے ہیں، ان کو اتنا توفیق ہی نہیں ملتی کوئی امام صاحب سے پوچھے کہ امام صاحب آپ آئے کہاں سے ہیں، نہیں پتہ ہوتا۔ اور وہی ہمارے امام صاحب عید بھی ہمارے ساتھ منا رہے ہوتے ہیں، جہاں ہم عید اپنے بیوی بچوں میں، اپنے بہن بھائیوں میں، اپنے ماں باپ میں، اپنے رشتہ داروں میں گزار رہے ہوتے ہیں، وہی امام صاحب عید ہمارے ساتھ گزار رہے ہوتے ہیں، ان کی عیدیں بھی ہمارے ساتھ ہیں، ان کی خوشیاں غمیاں بھی ہمارے ساتھ ہیں۔ کسی کا بندہ فوت ہو جائے، باپ فوت ہو جائے، بھائی فوت ہو جائے، کسی کی فوتگی ہو جائے تو امام صاحب اس میت کو قبر تک اتار کے آتے گئے، بخشش کی دعائیں کرتے ہیں ان کے لیے۔ ہم بدلے میں ان کے ساتھ کیا کرتے گئے؟ تلخیاں، ایک غلطی کیا وہ امام مسجد کو اٹھا کے باہر پھینک دیا۔ اور یہ قیامت والے دن حضرت جی پوچھا جائے گا۔ یہ پچھلے جمعے بھی میں نے ایک روایت سنائی تھی آپ کو کہ ایک بندے نے امام مسجد کے ساتھ اپنی جو ہے نا وہ دشمنی پال رکھی تھی، پھر اس کو امام مسجد کی بد دعا لے ڈوبی، اور وہ حدیث ہے۔ اور میں آپ کو خود میں بتاتا ہوں جو میں نے سنا، میرے دوست تھے ان کے ساتھ بھی یہ ہوا۔ ایک صاحب نے دشمنی پال لی کہ حضرت جی ہم نے اس کو رکھنا ہی نہیں ہے،
بھئی وجہ بتائے۔ وہ باشرع تھے، با اخلاق تھے، عالم با عمل تھے، ہر حساب میں پورے تھے۔ اب اس کی ضد آگے کہ ہم نے اس کو نہیں رکھنا، اس کے منہ سے بات نکل گئی چار بندوں میں بیٹھ کے، جی ہم نے اس امام صاحب کو چھٹی کروانی ہے۔ تو پھر پوچھا گیا کہ حضرت کوئی عذر، کوئی بہانہ، کوئی تو ہوگا نا جس وجہ سے آپ اس کو چھٹی کروا رہے ہیں۔ تو انہوں نے بولا حضرت جی بات یہ ہے کہ ہماری مسجد ہے 10 کنال میں، بڑی مسجد ہے، اور سوسائٹی میں سب سے بڑی مسجد ہماری ہے، اور جو ہم نے امام مسجد منتخب کیا وہ اس مسجد کے حساب سے دیکھا جائے تو بہت چھوٹا ہے۔ اتنی سی بات پہ امام صاحب کو چھٹی کروا دی۔ پھر وہی بندہ جو یہ اعتراض کر رہا تھا کہ امام مسجد کی عمر نہیں ہے اور ہماری مسجد بہت بڑی ہے، سوسائٹی والے ہمارے اوپر ہنستے ہیں کہ آپ نے یہ کیا کیا ہے، چھوٹا سا امام پکڑ کے بٹھا دیا آپ نے، وہی بندہ ٹھیک 2 مہینے بعد دنیا سے فارغ ہو گیا، مر گیا۔ وہ بندہ تھا جس کی بات کو کوئی رد نہیں کرتا تھا، وہ بندہ تھا جو اپنے کپڑوں پہ مٹی بھی نہیں لگنے دیتا تھا، اور جب اس دنیا سے گیا 1.5 کروڑ کی گاڑی چھوڑ کے گیا، اور خدا کی کرنی ایسی کہ اس کا پیچھے بچہ بھی کوئی نہیں تھا۔ کدھر گیا سب کچھ؟ پھر اس کے ساتھ ایک اور بھی تھا اس کا حمایتی، اس کو جیل ہو گئی۔ حضرت جی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ امام مسجد کسی کو بد دعا دیتے ہیں، لیکن یہ اپنے ذہن میں رکھا کرے جس امام مسجد کو ہم تنگ کرتے گئے خدا اس کا بھی وہی ہے، خدا ہمارا بھی وہی ہے، سب کا خدا ایک ہے، مالک سب کا ایک ہے، مالک سب کا ایک ہے، لیکن مالک کا کوئی ایک ہے۔ رجی آج ہم دیکھیں کہ ہم نے کیا کیا۔ آج ہم نے دین کو مذاق بنا کے رکھ دیا، آج ہم نے مصلی رسول پر کھڑے ہوئے بندے کو مذاق بنا کے رکھ دیا، ہم نے ان کی خیر خواہی پوچھنا چھوڑ دی، آج ہم نے ان کو معاشرے کا سب سے جو ہے نا کم ترین انسان بنا دیا۔ جب ہم نے یہ کام کیا تو پھر ہمارا حشر اور ہمارے معاشرے کا حشر، ہمارے ملک کا حشر ہر بندے کے سامنے ظاہر ہے، چھپا ہوا نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنا گلا گھونٹ دیا، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے حالات کو خراب کیا، ہم نے اپنے ہی ہاتھوں اپنے معاشرے کو خراب کیا۔ جی یہ بڑی باتیں ہیں یہ کہ ہر بندہ امام صاحب کے پیچھے نماز بھی پڑھ رہا ہے، امام صاحب سے دعاؤں کی التجا بھی کر رہا ہے، اور پھر وہی بندہ مسجد کے باہر جا کے اسی امام کے خلاف باتیں بھی کر رہا ہے۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پیچھے بندے نماز پڑھتے تھے، اور بعد میں جا کے کہتے تھے کہ یہ صحابہ کرام جتنا بھی ہیں حضور کو ماننے والے، وہ کہتے ہیں کہ حضور کو غیب کا علم ہے۔ کیا علم ہے حضور کو؟ معاذ اللہ، ان کو تو یہ نہیں پتہ کہ ہم ان کے پیچھے نماز پڑھتے گئے اور ہم ہی ان کے خلاف برائیاں کرتے گئے اور ہم بیچ میں بیٹھے ہوتے گئے۔ تو یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہے کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن نام لے لے کر 6 بندوں کو مسجد نبوی سے نکالا کہ یہ بندے منافق ہیں، ان کو بھگا دو مسجد سے۔ ہم خوش ہوتے ہیں، ہمیں خوشی ہوتی ہے کہ جب کوئی بندہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے، کہ جب اس قوم نے نبیوں کو نہیں چھوڑا تو ہم کیا چیز ہیں؟ وہ تو معصوم عن الخطا تھے، ان سے تو کوئی خطا ہو ہی نہیں سکتی تھی۔ جب ان کے اوپر لوگوں نے اعتراض کیے، جب دین کے خدام آج سے 1400 سال پہلے جو تھے انہوں نے پیٹ پر پتھر باندھ کے دین کی خدمت کی ہے، اگر ہمارے ساتھ بھی کوئی مسئلہ اس طرح کا بنتا ہے نا تو ہم خوش ہوتے ہیں۔ اگر کوئی بندہ ہمارے خلاف بات کرتا ہے تو ہم خوش ہوتے ہیں کہ باری تعالیٰ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ ہم بھی اس صف میں آ گئے ہیں۔ یہاں پر تو رسول کو نہیں چھوڑا گیا، حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام دین کی تبلیغ کرتے رہ گئے اور لوگوں نے یہاں پہ پتھر مارے آپ کو۔ یہ تو وہ قوم ہے۔ تو اگر ہمارے ساتھ اس طرح کا کوئی ہو جائے نا تو میں جتنا بھی علماء ہیں، جتنا بھی مساجد میں نمازیں پڑھا رہے ہیں، میرا ان کو بھی یہ پیغام ہے کہ دل نہ چھوٹا کیا کریں۔ یہ دنیا کا میلہ ہے، یہ لگا رہے گا۔ مول تو اس دن پڑے گا جب رب تعالیٰ کا احتساب ہوگا، رب تعالیٰ احتساب قائم کرے گا، جب رب تعالیٰ قیامت کے دن ترازو قائم فرمائے گا
حساب تو اس دن ہوگا، پوچھا تو اس دن جائے گا۔ پھر ائمہ مساجد نام لے لے کر کہیں گے کہ باری تعالیٰ ہم تو تیرے دین کی خدمت کرتے تھے، ہم تو تیرے نام کا پرچار کرتے تھے، ہم تو لوگوں کو تیری طرف بلاتے تھے، اور بدلے میں ہمیں کیا ملتا تھا؟ بے وفائی ملتی تھی۔ بدلے میں ہمیں کیا ملتا تھا؟ لوگوں کی تلخ باتیں ملتی تھی۔ بدلے میں کیا ملتا تھا؟ کہ لوگ ہمارے خلاف طرح طرح کی باتیں کرتے تھے، ایک ایک چھوٹی سی بات کے اوپر باری تعالیٰ ہمیں مسجد سے نکال دیتے تھے۔ حالانکہ ان کو یہ حدیثیں بھی سنائی جاتی تھی کہ العلماء ورثۃ الانبیاء انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، یہ قرآن مجید ہے۔ ہم زیادہ نیک اور متقی ہو جاتے گئے کہ ہم امام مسجد کے خلاف ہوتے گئے، اور امام مسجد کو نکلوا کے ہی ہم دم لیتے ہیں کہ بھائی یہ امام مسجد ہمارے سوٹیبل نہیں ہے۔ اب امام مسجد جو مسجد میں نماز پڑھا رہا ہے، اگر اس کے کپڑے اچھے نہیں ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں کہ یار اس کے ساتھ نا بیٹھنے کو دل نہیں کرتا، یار اس کے کپڑے نہیں ٹھیک ہے، اس سے اسمیل آتی ہے، بدبو آتی ہے، ہم اس کے ساتھ کیسے بیٹھیں؟ اس کا گیٹ اپ ہی نہیں اچھا ہے، بال نہیں ٹھیک کر کے رکھتا، داڑھی نہیں سنوارتا۔ یہ اگر وہ اچھے کپڑے پہن لے تو ہم کہتے ہیں اوہ حضرت جی ہم تو اس کو تنخواہ دیتے ہیں 5,000 روپے، ہم اس کو تنخواہ دیتے ہیں 10,000 روپے، اتنا اچھا کپڑا کہاں سے آ گیا؟ جب یہ ہمارے پاس آیا تھا بالکل یہ دبلا پتلا سا تھا، اب 2-3 مہینے کے بعد حضرت جی یہ تو موٹا ہو گیا، پتہ نہیں کہاں سے پیسہ آ رہا ہے۔ حضرت اگر امام مسجد اچھے کپڑے پہنے تب بھی اس کی شامت ہے، اگر امام مسجد گندے کپڑے پہنے تب بھی اس کی شامت ہے۔ تو بھائی وہ بھی انسان ہے، اس کو بھی حق ہے اس معاشرے میں جینے کا، اس کو بھی حق ہے اس معاشرے کے ساتھ چلنے کا، اس کے بھی رشتہ دار گئے، اس کے بھی گھر والے گئے، ماں باپ گئے، اس نے بھی آنا جانا ہے، اس نے بھی اس معاشرے میں رہنا ہے۔ اور خدارہ مسجد کے اماموں کو، ائمہ حضرات کو، مؤذنین کو، اور جو دین کے خادمین ہیں، جو استاذ ہیں، شیخ الحدیث ہیں، ان کو اس معاشرے سے آپ کاٹیں نہیں، وہ بھی ہمارے ساتھ کے بندے گئے، وہ بھی انسان ہیں، ان کے بھی معاملات ہیں۔ اور میں یہ باتیں آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں حضرت جی، یہ ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ بن چکا ہے کہ ہم نے جب بھی بات کرنی ہے ان کے یہ دین کے خلاف ہی کرنی ہے، دین کا ساتھ ہم نے نہیں دینا۔ اور آپ کہیں گے کہ حضرت جی یہ تو اپنی بات کریں گے نا، آپ حضرت جی ادھر ہی کھڑے ہو جائیں، ایک بندہ کھڑا ہو کے بات کرے جی امام صاحب آپ کی یہ بات غلط ہے، 10 بندے اس کی حمایت میں کھڑے ہو جائیں گے، محلے داری ہے۔ اگر امام صاحب بات کرے کہ حضرت یہ مقتدی جو ہے نا یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو بس پھر اس کی خیر نہیں ہے، پھر وہ سمجھ لے کہ میرے دن یہاں پہ گنے چنے ہیں۔ امام مسجد کے اوپر عوام جتنا مرضی اعتراض کر جائے، جتنا مرضی اس کو تنگ کر لے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اگر امام مسجد کہہ دے کہ یار یہ بندہ ٹھیک نہیں ہے، تو سمجھ لے اگلے دن اس امام مسجد کی چھٹی ہے۔ کیوں بھائی؟ اتنا تلخ رویے ہمارے، اتنا اپنے دلوں میں ہم نے یہ دین کے خادمین کے ساتھ بغض پال رکھا، پھر نمازیں بھی انہی کے پیچھے پڑی، دعائیں بھی انہی سے منگوائی۔ اور یہ وہ دین کے خادم ہیں حضرت جی کہ ان کا ایک ایک لفظ جو ہم سن کے دین کے راستے پہ چلتے گئے، ان کا ایک ایک لفظ جو ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہمیں لے کر جاتا ہے، ایک ایک لفظ ہمیں گناہوں سے بچنے کے طریقے بتاتے گئے، ہمیں نماز پڑھنے کے طریقے بتاتے ہیں، سب کچھ بتاتے گئے، وہ بھی برابر کے شریک ہیں ہمارے ساتھ۔ اگر ہم ایک بھی نیک کام امام مسجد کے کہنے پہ کرتے گئے تو وہ برابر کا شریک ہے۔ اور جتنا بھی مؤذن ہے مسجد کے، جتنا بھی مسجد ہیں اوورال پوری دنیا میں، وہ جب بھی اذان پڑھتے گئے، جتنا بھی بندے اس کی آواز سن کے مسجد میں آتے ہیں، وہ برابر کے ثواب کا مستحق ہوتا ہے۔ اور جتنا بھی ائمہ مساجد ہیں جو نمازیں پڑھاتے گئے، ان کے پیچھے جتنا بھی بندے نماز پڑھتے گئے، ان کو جتنا ثواب ملتا گیا، رب تعالیٰ اتنا ہی برابر کا ثواب اس امام مسجد کو عطا فرماتا ہے جو اس کو نماز پڑھا رہا ہوتا ہے۔ حضرت جی باتیں بڑی کرنے والی ہوتی ہے، لیکن ٹائم ہمارے پاس نہیں ہوتا۔ بس المختصر بات یہ ہے کہ ہر بندہ جب بھی امام مسجد کے حوالے سے ہمارے ذہن میں، ہمارے دل میں کوئی بھی بات آئے، تو صرف اتنا سوچنا ہے کہ یار کہیں ہم مر تو نہیں گئے، کہیں ہمارا دل مردہ تو نہیں ہو گیا جو ہم امام سے آگے جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ نہیں، کبھی بھی یہ کوشش نہ کریں کہ امام سے آگے بڑھیں، آپ ہمیشہ امام کے اقتداء میں رہیں۔ جب آپ امام کے اقتداء میں رہیں گے، آپ کی بندگی بھی مکمل رہے گی،
آپ کی زندگی بھی مکمل رہے گی۔ یہ حضرت اس کے بغیر کوئی گزارا نہیں، ائمہ مساجد کے بغیر کوئی گزارا نہیں ہے۔ مسجدیں جتنا مرضی خوبصورت بنا لو، امام مسجد نہیں ہے تو وہ کسی کام کی نہیں۔ فیصل مسجد کتنا خوبصورت ہے، بڑی خوبصورت ہے، لیکن لوگ وہاں پہ نماز نہیں پڑھتے، تصویریں بنانے جاتے ہیں۔ مہنگی سے مہنگی گاڑی ہو، اگر اس کا ڈرائیور نہ ہو تو وہ کسی کام کی نہیں ہے۔ آپ جتنا مرضی اچھی مسجد بنا لیں، ٹائل پتھر لگا لیں، اور امام مسجد کو پوچھ نہیں تو وہ کسی خاطر کی نہیں ہے۔ حضرت جی ہر چیز مسجد کی تبدیل کروا لیں گے، بلا وجہ تبدیل کروا لیں گے، امام مسجد کو پوچھیں گے نہیں۔ ٹھیک ہے حضرت جی اتنا دے رہے ہیں، یہ بھی بہت ہے۔ یہ کیا بہت ہے یار؟ اگر اس میں گزارا چل سکتا ہے تو پھر امام مسجد کا بھی چل جائے گا، کیونکہ وہ بھی تو ہمارے ساتھ ہی رہتا ہے۔ اگر ہمارا نہیں چلتا تو پھر اس کا بھی نہیں چلتا۔ تو یہاں پر میں ایک چھوٹا سا میسیج دے کے بات ختم کرتا ہوں کہ جتنا بھی احباب جس مسجد میں نماز پڑھتے گئے، جس عالم کے ساتھ محبت کرتے گئے، جس مسجد کے خادم کے ساتھ محبت کرتے گئے، صرف اور صرف یہ نیت کر لے کہ ہفتے میں ایک دن ہم نے ان کے ساتھ اس طرح معاونت کرنی ہے کہ کسی کو پتہ نہ ہو، ہمیں خود کو بھی نہ پتہ ہو کہ ہم نے کیا کیا۔ ہم اگر ایک مسجد کے بندے 500 1000 تو ہوتا ہی ہے، اگر ایک کر کے ہم یہ سوچ بنائیں گے کہ یار ہم نے امام مسجد کے ساتھ، مسجد کے جو مؤذنین ہوتے ہیں، خادمین ہوتے ہیں، جو مدارس کے استاذ ہیں، جو شیخ الحدیث ہیں، اگر ہم ان کی اس طرح معاونت کرنا شروع کر دیں، ان کی خدمت کرنا شروع کر دیں، ہمارا کچھ نہیں جانا، لیکن ہم سب کے ایک دیے ہوئے سے 1000 2000 3000 قطرے سے دریا بنتا ہے، ان کا بہت کچھ ہو جانا ہے، ہمارا کچھ نہیں جانا۔ اور بدلے میں کیا ہوگا؟ وہ دعائیں دیں گے، مانگتے تو کسی سے نہیں ہے۔ یہ سفید پوش ہوتے ہیں، ان کے 2 روپے میں بھی رب تعالیٰ نے اتنا برکت رکھی ہوتی ہے کہ وہ پورا مہینہ چلا جاتے ہیں، لیکن پوچھا ہم سے جائے گا کہ امام مسجد جو عالم دین تمہارے پاس رہتا تھا، تم نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اور یہ بھی روایت ہے کہ جس محلہ میں ایک عالم دین نہ ہو وہ محلہ بدبخت ہوتا ہے، اس پہ رب تعالیٰ کی رحمت نہیں آتی۔ ہمیں تو خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے پاس عالم دین ہوتے ہیں، ہم نے 2 3 بندے ہائر کیے ہوئے ہوتے ہیں، تو ہمیں یہ بھی چاہیے کہ جیسے ہم یہ مسجد میں آ کے نمازوں کا اہتمام کرتے ہیں، مسجد کی صفائی کا اہتمام کرتے ہیں، ویسے ہم امام مسجد کے ساتھ بھی اس طرح کی محبت اور پیار اور الفت رکھیں کہ امام مسجد بھی جہاں پر ہو وہ خوش ہو۔ وہ یہ نہ ہو کہ اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہم و بحمدک پڑھ رہا ہو اور دل میں خیال یہ ہو کہ میری بیوی کی طبیعت خراب ہے، دوائی کے پیسے کہاں سے آئیں گے، میرے گھر میں بچے ہیں دودھ کہاں سے لوں گا، میرے گھر میں بچے ہیں ان کے لیے چیز کہاں سے لوں گا، عید آ رہی ہے میں عید پڑھا رہا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے، عید میں پڑھا رہا ہوں تو میرے بچوں کے کپڑے کہاں سے آئیں گے، یہ اس کے ذہن میں نہ ہو۔ اس کے ذہن میں یہ ہو کہ اللہ اکبر میرے نمازی سارے اچھے ہیں، نماز پڑھائے گا رب تعالیٰ کے لیے، نماز پڑھانے میں آپ کے لیے دعائیں کر رہا ہوگا، کیونکہ آپ سب اس کا خیال کر رہے ہیں۔ اگر آپ نہیں کریں گے تو وہ اپنے خیال میں اور آپ اپنے خیال میں، نیا پتہ نہیں کہاں پہ جا کے لگے۔ تو یہ تلخ حقیقت ہے، اس کو ذرا سمجھیں۔ یہ پچھلا جمعہ بھی اسی چیز پہ تھا، یہ جمعہ بھی اسی چیز پہ ہے، اور اب ٹائم بھی میرا ختم ہو گیا، میں ختم کروں گا، ویسے بھی ٹائم اینڈ ہویا کھڑا ہے۔ میں نے ایک جگہ پہ اسی طرح ہی جمعہ پڑھایا تھا، 3 جمعے پڑھائے میں نے، بیچ میں کچھ بندے تھے ان کو باتیں جو ہے نا وہ ذرا عجیب سی لگی، انہوں نے پتہ کیا کیا، 3 جمعے میں نے پڑھائے امام مسجد کی شان پہ، مؤذن کی شان پہ کہ یار ان کے ساتھ اس طرح نہ کیا کریں، یہ بھی ہمارے معاشرے کا حصہ ہے، ہمارے بھائی ہوتے ہیں یہ بھی۔ حضرت اس کا رزلٹ پتہ کیا نکلا؟ اس کا رزلٹ یہ نکلا، بجائے اس کے کہ وہ اس پہ عمل کرتے، انہوں نے حضرت جی ہفتے بعد نا مجھے رکا لکھ کے بھیجا کہ امام صاحب آپ اپنا بندوبست کر لیں، ہمیں آپ نہیں چاہیے۔ انہوں نے میری چھٹی کروا دی کہ انہوں نے یہ باتیں کی کیوں ہیں۔ اب میں یہ آپ کو یہ نہیں کہہ رہا کہ میں نے یہاں پر 2 جمعے پڑھائے پھر اگلے جمعے آپ مجھے کہہ دیں، میں یہ نہیں کہہ رہا۔ بہرحال بتانے کی بات یہ ہے کہ ہم دعا دیتے رہے اور وہ دغا پڑھتے رہے، ایک نکتے نے ہمیں محرم سے مجرم بنا دیا۔ بات کو نیگیٹو نہیں لے کے جاتے، بات کو پازیٹیو لے کے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، سنت عطا فرمائے۔